اسلام آیا ہے آپ کو آگ میں گرانے سے بچانے کی خاطر، اسلام آیا ہے آپ کو جہنم سے بچانے کی خاطر، توحید آیا ہے اسلام اللہ کے نبی لے کر آئے لوگوں کو جہنم سے چھڑانے کی خاطر۔ یہ لوگ اسی پنجے کو لے کر آگ میں کودتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ اسلام کا دور دور سے اس محرم کے اس خرافات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ معاف کرنا، ہماری باتیں کڑوی لگیں گی، جا کر تحقیق کرنا۔ اللہ کے نبی کے گزرنے کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ نبی کے زمانے میں آپ نے خطبہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت غزوہ نامی اونٹنی پر نازل کرتا ہے، نبی اونٹنی پر ہی بیٹھے ہیں، اللہ یہ آیت نازل کر کے کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہونے پر راضی کر لیا۔ یاد رکھنا، اس مکمل اسلام میں ایک شوشے کے برابر زیادہ، ایک شوشے کے برابر کم کرنے والا امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ میری ماں اور بہنوں، ماہ محرم اور ہمارا کردار، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ توبہ کی 36ویں آیت، اللہ عز و جل اس آیت میں کہتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینے بھی اللہ نے 12 بنائے۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے بنائے، ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ معنی تو یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اگر تم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرو گے، اپنے آپ پر ظلم کرو گے، تو جس طرح دیگر مہینوں میں ظلم و زیادتی کرنے کا آپ کو گناہ ملے گا، اس سے دگنا گناہ ان حرمت والے مہینوں میں کرنے سے ملے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے حرمت کردہ مہینوں کے حرمت کی پامالی آپ نے کی۔ اسلام اللہ کے نبی لے کر مکے میں آنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں ان 4 مہینوں کو حرمت والے سمجھا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اس حرمت کو باقی رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ قتل و غارت گیری کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، لوٹ مات کرنا، ڈکیتی کرنا اور کسی کی عزت کو پامال کرنا اللہ کی نگاہ میں گناہ کبیرہ ہے۔ ان مہینوں میں کرنا ڈبل گناہ ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے عیسوی کے مہینے سے جنوری کے مہینے کو
آپ سال کا پہلا مہینہ مانتے ہیں، اسلام کے اعتبار سے اسلامی مہینوں میں یہ محرم کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی احادیث کے اندر، سنن نبی داؤد ترمذی کے اندر شہر اللہ کہا، ھذا شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، مہینے کے 30 دن اللہ کے ہیں، مہینے کے 4 ہفتے اللہ کے ہیں، ہفتے کے مکمل 7 دن اللہ کے ہیں، دن کے 24 گھنٹے اللہ کے، ہر لمحہ زمین و آسمان کی ہر ذرہ ذرہ چیز اللہ کی ہے۔ لیکن مہینے کو خاص کر اللہ نے 12 مہینوں میں سے محرم کے مہینے کو کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس اللہ کے مہینے کو بعض لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں، بعض لوگ غم کا مہینہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس مہینے کو طرح طرح کے افواہیں دیتے ہیں۔ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، اگر رشتہ فکس ہو گیا ہے تو اس مہینے میں شادی کا ڈیٹ نہیں رکھ لینا، اگر شادی پہلے ہو چکی ہے تو نئے دلہا دلہن کو اس مہینے میں ملنے نہیں دینا، ورنہ اولاد بڑی منحوس پیدا ہوگی، اور لڑکی کو دلہن کو مائکے بھیج دیتے ہیں، اور اس مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، طرح طرح کی افواہیں کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو لا تسبوا الدہر، اے میرے بندو زمانے کو گالی مت دو، وانا الدہر، جبکہ میں خود زمانہ ہوں۔ حدیث قدسی ہے یہ، میں خود زمانہ ہوں، تم زمانے کو گالی مت دو۔ دن کو برا کہنا، رات کو برا کہنا، مہینے کو برا کہنا، یا سال کو برا کہنا، یا کسی لمحے کو برا کہنا، سورج کی گرمی کو برا کہنا، یا سردی کے ٹھنڈک کو برا کہنا، بارش کے پانی کو برا کہنا، یا کسی بھی موسم کو برا کہنا، گویا اللہ کو برا بھلا کہنے کے مترادف۔ اللہ کہتا ہے رات کے بعد دن کو، دن کے بعد رات کو، موسم سرما کے بعد گرما کو، گرمی کے موسم کے بعد سرما کو، اور محرم کے بعد سفر کو، سفر کے بعد میں ہر مہینے کو تبدیل کرنے والا میں خود ہوں، زمانے کو تبدیل کرنے والا میں، سورج اور چاند کو طلوع اور غروب کرنے والا میں، ہر زمانے کو چلانے والا میں۔ زمانے کو گالی دینا گویا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ تم زمانے کو برا مت کہو۔ آج اکثر لوگ جن کو علم نہیں رہتا، بولنے والے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ، سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، اور ہمارے کتاب و سنت کے ماننے والے افراد بھی بعض موقع پر کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا کبھی اماں بیمار پڑ جا۔ آج کا دن میرا بہت دلندر کا دن، آج صبح سے اٹھے جب سے مجھے خالی ایسے چھوڑا، آج کا دن بڑا اس دن میرے واسطے۔ بھئی دن کی کیا غلطی ہے؟ سورج جس دن طلوع ہوا اس دن کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے آپ کے مقدر میں آج کے دن حادثہ لکھ رکھا تھا، سو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا حادثہ لکھا ہوگا، لیکن آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے، آپ کے اللہ کے ذکر عبادت کرنے کی وجہ سے، ایک چھوٹے حادثے سے اللہ نے آپ کو پار کر لیا۔ آپ دن کو برا بھلا کہہ رہے، اس گھڑی کو برا بھلا کہہ رہے، وہ لمحے کو برا بھلا کہہ رہے۔ اس طرح برا بھلا کہنا گویا اللہ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث ہمارے سامنے بیان کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ آج دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں ماتم مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے گزرنے کے 50 سال کے بعد کربلا کے میدان میں کوفہ کے نزدیک واقعہ کربلا پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، آپ کو ظالمانہ ظلمن کربلا کے میدان میں بلا کر ظلمن آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ شہید کرنے والا عبید اللہ بن زیاد تھا۔ اور اس شہادت میں اللہ نے آپ کے مقدر میں شہادت لکھ رکھی تھی، سو وہاں گئے آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور وہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن اس واقعے کو محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ محرم کے مہینے میں واقعہ کربلا پیش آنے کی وجہ سے اب پورا مہینہ غم کا بن گیا۔ اگر ہم دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، سال کے 12 مہینوں میں اسلام کی کوئی نہ کوئی جنگیں چلی ہیں۔ جنگ بدر رمضان کے مہینے میں لڑی گئی۔ اس طرح سال کے 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی اسلام کی جنگ، اسلام کے غزوات لڑے گئے۔ ہر غزوے میں، ہر جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔
تو سال کے 12 مہینے کو اگر غم کا مہینہ مان لیا جائے تو یہ کہاں کا انصاف، یہ کہاں کا انصاف؟ اللہ کے نبی نے سارے شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتائے، جنت کے شہیدوں کے سردار رہیں گے میرے چاچا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات غزوہ احد میں ہوتی ہے۔ وحشی کلب نام کے ایک شخص نیزے سے مار کر آپ کو شہید کر دیتے ہیں، جو آگے چل کر وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ واقعہ غزوہ احد میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس واقعے کے بعد 7 سال تک آپ زندہ رہے۔ اس 7 سال کے عرصے میں ہر سال غزوہ احد کا وہ مہینہ آتا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہادت کا وہ دن آتا تھا، لیکن آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم نہیں منایا، نہ صحابہ کو منانے کا حکم دیا، نہ ماتم منانے کا حکم دیا۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ حد تو یہ ہے کہ ظلم کی انتہا چھریاں لے کر، چاقواں لے کر، زنجیریں لے کر اپنے پیٹھ پر مارتے ہیں، بلیڈ وغیرہ ہاتھ میں رکھ کر اپنے سینہ کو بھی کرتے ہیں اور خون نکالتے ہیں اور ماتم کا جلوس نکالتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ماتم نہیں کرے گا اس کا اسلام پورا نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اہل بیت کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری۔ آپ علیہ السلام نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے مطلب امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، جو آدمی اپنے گال کو مارے گا، اپنے بال کو نوچے گا، اپنے کپڑے پھاڑے گا، یا جاہلیت کی طرح چیخ مار مار کر روئے گا، کسی میت پر نوحہ کرنا، منہ مار مار کر رونا، گال کو مار مار کے رونا، کپڑے پھاڑ لینا، بال نوچ لینا، اللہ کے نبی نے کہا یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا کل قیامت کے دن امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے اندر ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ نیا سال شروع ہوا، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اللہ نے ہم کو جینے کے لیے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال دیے تھے، 1 سال ہمارا کم ہو گیا۔ ہم کو سوچنا چاہیے گزشتہ 1 سال میں نے کیا کیا، مجھے کیا نیکیاں کرنا تھا، کیا میں نیکیاں کیا؟ رمضان کے پورے روزے رکھنا تھا، کیا میں روزے رکھا؟ زکوٰۃ کما حقہ ادا کرنا تھا، کیا میں ادا کیا؟ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھے حج عمرے کرنا چاہیے تھا، کیا میں حج عمرے کیا؟ میرے پاس اتنی بڑی پراپرٹی ہے کہ کسی مسجد مدرسے کے بچے کو میں کفالت سنبھال کر پڑھا سکتا ہوں، کیا میں نے پڑھایا؟ کیا کسی مسجد میں نے چندہ دیا؟ کیا کسی 4 غریبوں کو سال بھر میں گھر کو بلا کے کھانا کھلایا؟ محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو کام ہم نے اب تک نہیں کیے وہ کام کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اب تک میں عیاشی میں پڑا تھا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا تھا، اب یہ سال، جو آئندہ سال، اب جو اللہ مجھے دینے جا رہا ہے، اس سال میں خواہشات نفس کے پیچھے نہیں پڑوں گا۔ گزشتہ سال میں نے بہت سارے گناہ کیے، توبہ نہیں کیے، اس سال میں توبہ کروں گا، اسی دن میں توبہ کروں گا۔ گزشتہ سال میں نے بہت سارے لوگوں کے مال کھائے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ جھگڑے کیے، اس سال میں چن چن کر ان لوگوں سے معافی مانگوں گا، میں ان لوگوں کے پاس جا کر ان کا مال لوٹاؤں گا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، گزشتہ سال جو برائیاں آپ کے اندر تھیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے اندر کیا تبدیلیاں لانی چاہیے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک وہ آدمی جو محرم کی تعظیم کرتا ہے، محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے فرض روزوں کے بعد سال کے 11 مہینوں میں اگر کوئی مہینہ افضل ہے روزے کے اعتبار سے تو وہ ماہ محرم ہے۔ محرم کا مہینہ کافی افضل ہے، آپ محرم کے مہینے کے روزے رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ
فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز سب سے افضل ہے، الصلاۃ فی جوف اللیل، تہجد کی نماز سب سے افضل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز افضل ہے تو تہجد کی نماز افضل ہے۔ وافضل الصیام بعد شہر رمضان، اگر رمضان کے روزوں کے بعد کوئی رمضان سب سے افضل ہے، ھذا صیام شہر اللہ المحرم، وہ محرم کے مہینے کے روزے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے کون سا مہینہ آپ انتخاب کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ سومو بعد رمضان شہر اللہ المحرم فإنه شہر اللہ المحرم، تم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کو انتخاب کرتے ہو روزے رکھنے کے لیے تو محرم کے مہینے کو انتخاب کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، محرم کے مہینے کے کون سے روزے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ جب مدینہ گئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے اہل کتاب یہود لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومہ، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بڑا مبارک والا دن ہے ہمارے لیے، ان نجا فیہ موسیٰ وقومہ، اس میں اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلا کر آر پار کیا تھا۔ فصام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکریہ میں روزہ رکھے تھے، نحن نصومہ، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھنے لگے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق اولا بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس روزے کا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلام میں ہر کام اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت میں کرنے کو کہا۔ یہودی پگڑی باندھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ٹوپی پہنو، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھو، کیونکہ یہود بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، سحری رکھ کر، سحری کھا کر روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہودی اپنے داڑھی میں رنگ نہیں لگاتے، تم اپنے داڑھی میں رنگ لگاؤ لیکن کالا رنگ مت لگاؤ، کون سا بھی کلر کرو لیکن کلر کرو، ان کی مخالفت کرو۔ ہر کام آپ نے ان کی مخالفت میں کرنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، پھر تو یہ عاشورے کا، محرم کا روزہ ہم ان کے مطابق میں رکھ رہے ہیں، ہم ان کا دیکھا دیکھی رکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا آئندہ سال اللہ مجھے زندگی دیا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کی زندگی ساتھ نہیں دی، آپ کی حکم، آپ کی بات حدیث بن گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص محرم کے 2 روزے رکھیں گا، 9 محرم کا، 10 محرم کا، یوم التاسع و یوم العاشر، 9 محرم 10 محرم کے 2 روزے رکھے گا، یکفر سنۃ الماضیہ، ایک پچھلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے مٹا دے گا۔ یہ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہی، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ سود کھا کو میں محرم کے روزے رکھے تو اللہ پاک کر ڈالتا گتے، چوری کر کو محرم کا وہ 2 روزے رکھے تو اللہ پورا گناہوں سے دھو ڈالتا گتے، زنا کر کو، لوگاں کے منہ مار کو اور ان کے پراپرٹیاں ہڑپ کر لے کو، اسے گالی دے کو، ظلم کر کو، نہیں سو گناہ کبیرہ کر کو محرم کا روزہ رکھ لے تو اللہ پاک کر ڈالتا کہتے نہیں۔ جانے انجانے میں آپ بیٹھے بیٹھے کسی کی غیبت کر ڈالے، آپ سے نگاہوں کے ذریعے کسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی، 1 سے 2 بار آپ سے گناہ ہو گیا، جانے انجانے میں جو چھوٹے موٹے غلطیاں ہوتی ہیں یہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا 1 دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ اللہ مٹاتا ہے۔ محرم کے 9 محرم 10 محرم کے 2 روزے رکھنے سے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ مٹاتا ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا۔ جب تک ان گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگو گے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن بہت سارے امت محمدیہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اللہ کے نبی سجدہ کر کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کر کے اللہ کے سامنے روئیں گے, سفارش کے لیے گڑگڑائیں گے. اللہ تعالیٰ نبی کی سفارش قبول کرے گا, کہے گا کیا چاہیے؟ یا اللہ میری امت جہنم میں ہے, ان کو نکالنے کی درخواست میں کرتا ہوں. اللہ قبول کرے گا اور امت محمدیہ کو نکالے گا. یہ کون ہوں گے جو جہنم میں جا کر جنت میں جائیں گے؟ یہی کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے, سود کھانے والے, جادو کرنے والے, چوری کرنے والے, قتل کرنے والے, زنا کرنے والے, اور اسی طرح رشوت کھانے والے, اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والے, اور کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانے والے, اور یہ گانے گانے والے, یہ تمام چیزیں کرنے والے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے جو مر گئے تھے, اللہ چاہے گا تو قیامت کے دن معاف کرے گا, چاہے صغیرہ گناہ چاہے کبیرہ گناہ. اگر وہ نہیں چاہے گا تو جہنم میں پٹکے گا. آپ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں آؤ گے, بشرطے ہے کہ آپ مشرک نہ ہو, آپ بدعتی نہ ہو. اگر شرک اور بدعت آپ نے کیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جہنم میں پٹک دے گا, کبھی وہ جنت سے باہر نہیں نکلے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزہ رکھنے کی تلقین آپ نے کی, اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے کے احترام میں, بس اتنا ہی اس کا کام ہے. اور محرم کی کوئی اسپیشل عبادتیں نہیں ہیں, لیکن بعض لوگ واقعہ کربلا کو یاد کر کے اس مہینے میں پہلے محرم سے لے کر تعزیے بٹھاتے ہیں, جسے پنجے کہتے ہیں, اور اس تعزیے کے بہت ساری غلو کے کام کرتے ہیں. غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا. ایک 5 پنجے بٹھاتے ہیں, ایک حضرت نبی کے نام کا, ایک حضرت علی کے نام کا, ایک فاطمۃ الزہرا کے نام کا, ایک حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. اہل بیت ان 5 لوگوں کے نام سے پنجے بٹھاتے ہیں, 5 پنجے, اور کہتے ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام کی روح ہے, اس میں علی کی روح ہے, اس میں فاطمہ کی روح ہے, اس میں حضرت حسن و حسین کی روح. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کس نے کہا کہ پنجے بنا کر بٹھانے سے اس میں فلاں مقدس ہستیوں کی روحیں آ جاتی ہیں, نبی کی روح اس میں آ جاتی؟ کس نے کہا یہ؟ اور اتنا ہی نہیں, 8 دن 9 دن تک اس کی باقاعدہ دیکھ بھال, اس کے سامنے سجدے ہوتے ہیں, اونٹ کا دھواں ڈالتے ہیں, اور جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو آگ کا حوالہ بنا کر اس میں پنجے لے کر آگ میں کودتے ہیں اور ڈھپٹیاں بجا کر ناچتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم جب کہتے ہیں ایسا مت کیجئے تو کرنے والوں کو برا لگتا ہے. یہ تونڈے انہوں ایسا بولتی سو, انہوں نہیں کرتے اسی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی سے, اہل بیت سے محبت کیجئے, بے انتہا محبت کیجئے. اہل بیت میں صرف حضرت علی, فاطمہ, حسن, حسین نہیں ہیں. اہل بیت میں نبی کے تمام بیوی, نبی کی تمام اولاد ہیں, نبی کے تمام وہ چچا جو اہل بیت میں شامل ہیں. صرف 5 لوگوں کو گالیاں دینا, باقی لوگوں کو نبی کے خاندان سے باہر کر دینا, یہ انصاف کا تقاضا نہیں, یہ ظلم کا تقاضا ہے. یہ انصاف کا, ہم کتاب و سنت کے ماننے والے سلفی منہج کے بھائی بہنیں تمام اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ان کی محبت کو ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں. اگر کوئی ان سے بال کے باریک کے برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت سے نفرت کرتا ہے, تو ہم اہل سنت والجماعت, اصلی سنی, اصلی اہل حدیث, اصلی سلفی, ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. نبی سے, نبی کے گھرانے والوں سے نفرت کرنے والا, ان کو برا بھلا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہم محبت کی دلیل یہ نہیں کہ ان کو بناؤ اور ان کو لے کر ناچو, آگ میں کودو. ایسا عمل نہ نبی نے کیا ہے, نہ صحابہ نے کیا ہے, نہ تابعین نے کیا ہے, نہ تبع تابعین نے کیا ہے, نہ 4 ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, ان 4 ائمہ نے ایسے محرم کرنے کی اجازت نہ دی ہے, نہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کیا ہے. ائمہ کے زمانے کے بعد محدثین اکرام کا زمانہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داؤد, امام ابن ماجہ, اور مستدرک الحاکم, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف ابن عبد الرزاق, ایسے جتنی حدیث کی کتابیں آپ اٹھا لو,
کسی محدث کے زمانے میں نہ ایسے محرم منائے جاتے تھے، نہ آگ کے اوالے میں کودا جاتا تھا، نہ ڈھول بجا کر گلیوں میں بھیک مانگا جاتا تھا۔ یہ تمام اسلام کے اندر خرافات ہیں، اور خرافات کے بارے میں بولنا ہم اپنا حق رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو کنتم خیر امہ بنایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ایک بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے نمونہ بنا کر نکالی گئی ہو، تاکہ ان کو برائی سے روک کر بھلائی کا حکم دو۔ ہمارا فریضہ ہے اس برائی سے روکنا، ہمارا فریضہ ہے تم کو توحید کی کتاب و سنت کی صحیح دعوت دینا۔ ہماری دعوت دینے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، انہوں نہیں کرتے، انہوں پنجنگ کے خلاف بولتی، انہوں نہیں کرتے، انہوں محرم بولتی۔ ہم خلاف نہیں بول رہے، اللہ نے قرآن میں جو فریضہ ہمارے اوپر عائد کیا ہے اسی فریضے کو ادا کرتے ہوئے توحید کی دعوت دے کر، سنت کی دعوت دے کر بدعات و خرافات سے ہم روک رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کو ایسے عمل سے نہیں روکیں گے، یہ غلط ہے بول کے اگر نہیں بولیں گے، قیامت کے دن اللہ ہماری پکڑے گا۔ تم تو توحید پرست تھے، تم تو ایسے بدعات و خرافات نہیں کرتے تھے، تمہارے خاندان میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے اڑوس پڑوس میں یہ سب چلتا تھا، آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش کیسے اختیار کی تم نے؟ اللہ تعالیٰ ان بدعتیوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، ان سے پہلے اٹھا کر ہم کو جہنم میں ڈالے گا۔ تم کو توحید معلوم تھا، تم کو کتاب و سنت معلوم تھا، پھر بھی تم نے ان کو نہیں سمجھایا، تم سب سے پہلے جہنم میں جاؤ گے، اس کے بعد وہ مشرکین جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ کی اسی پکڑ سے بچنے کی خاطر ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہم شرک و بدعات کے خلاف بولتے ہیں، بولتے رہیں گے، خبر میں جانے تک ہم کتاب و سنت کی دعوت کا کام کرتے رہیں گے، توحید کے بارے میں ڈنکا بجاتے رہیں گے، اور شرک و بدعات کے خلاف بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ تمام خرافات ہیں۔ شربت کی شبیلیں بنانا، محرم کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، ان کے گھر والوں کو 3 دن تک عبید اللہ بن زیاد نے کھانا پانی روک رکھا تھا، وہ بھوکے پیاسے تھے میدان میں۔ شربت کی سبیلیں بنا کر لوگوں کو راستے میں شربتیں بانٹنا، اور ایک گھوڑے کو جسے کارٹون کی شکل میں اس کے اوپر پردہ ڈال کر ایک پتلا کارٹون کا بٹھا کر اس میں تیر لگے ہوئے، تیروں کو خون لگا ہوا، اب کون ہے حسین، یہ حسین ہیں، اور ایک گھوڑے کو جا بجا وہاں وہ تھرماکول کے تیر اور اس میں خون لگا کر وہ اسے گھوڑے کو لے کر جلوس کے طور پر نکالنا، نعوذ باللہ۔ یہ کہاں کا اسلام؟ اسلام آیا ہے آپ کو آگ میں گرانے سے بچانے کی خاطر، اسلام آیا ہے آپ کو جہنم سے بچانے کی خاطر، توحید آیا ہے اسلام اللہ کے نبی لے کر آئے لوگوں کو جہنم سے چھڑانے کی خاطر۔ یہ لوگ اسی پنجے کو لے کر آگ میں کودتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ اسلام کا دور سے اس محرم کے اس خرافات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، معاف کرنا، ہماری باتیں کڑوی لگیں گی، جا کر تحقیق کرنا۔ اللہ کے نبی کے گزرنے کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ نبی کے زمانے میں آپ نے خطبہ دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام عرفات کے میدان میں خسوانہ میں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت خسوانہ میں اونٹنی پر نازل کرتا ہے، نبی اونٹنی پر ہی بیٹھے ہیں، اللہ یہ آیت نازل کر کے کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہونے پر راضی کر لیا۔ یاد رکھنا، اس مکمل اسلام میں ایک شوشے کے برابر زیادہ، ایک شوشے کے برابر کم کرنے والا امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ اے میرے صحابہ، جو دین میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے وہ حاضر لوگ غائب تک پہنچا دیں، عرب کے لوگ عجم تک پہنچا دیں، دنیا کے چپے میں کونے میں توحید کا ڈنکا بجا دیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کہا اور دین اسی وقت مکمل ہو گیا۔ اس مکمل دین میں یہ محرم، یہ تعزیے، یہ محرم میں چونگے بنانا، یہ خرافات کرنا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بعد میں پیدا ہوئے سو بدعات و خرافات ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اور اتنا ہی نہیں، اس مہینے میں اور کیا کام ہوتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو لوگ حضرت حسین کے نام پر تعزیے بٹھا کر کرتے ہیں، اصل میں یہ عید شیعوں کی ہے، اور شیعہ کافر ہیں، شیعہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اہل بیت انہی لوگوں کو مانتے ہیں، صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان 5 آدمیوں کو پنجتن کے نام سے
اہل بیت مانتے ہیں، باقی لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اماں عائشہ جو کہ نبی کی چہیتی بیوی ام المؤمنین ہم سب کی ماں ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ اماں عائشہ پر جو الزام لگایا گیا تھا واقعی عفق میں، وہ صحیح تھا، وہ گندی عورت ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو خبر سے اٹھائے گا، سولی پر لٹکائے گا اور حد جاری کرے گا، نعوذ باللہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کے بارے میں نبی نے کہا، اے ابوبکر جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ویسے مجھے بھی خلیل بنایا، میرا خلیل تو ہے، اے ابوبکر میرا خلیل تو ہے، میرا دوست تو ہے۔ یاد رکھ دنیا میں ہر ایک کے میں نے حقوق ادا کیے، تیرا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن میں تیرا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اے ابوبکر میری امت کا تو واحد انسان ایسا ہے جسے اللہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا۔ اے ابوبکر تیرے اندر نماز کی صفت، روزے کی صفت اور جہاد کی صفت اور یہاں تک کہ ذکر و اذکار کی صفت، صبر کرنے کی صفت اور یہاں تک کہ صدقہ خیرات کرنے کی صفت، سچ بولنے کی صفت، 8 جنت کے دروازے کے 8 صفتیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اے ابوبکر جنت کے 8 دروازوں سے تجھے بلایا جائے گا، تو جنتی ہے، اے ابوبکر تو جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ نبی کے سسرے ہیں، نبی کے سسرے ہیں اور نبی کے دوسرے سسرے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان سے بھی کہتے ہیں معراج کی رات میں نے جنت میں خوبصورت محل دیکھا، میں سمجھ رہا تھا یہ میرا محل ہے، اندر جانا چاہا، مجھے کہا گیا رک جائیے، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا محل ہے، یہ عمر کا محل ہے، اور اس کے سامنے وضو کر رہی تھی، میں سمجھا یہ تمہاری بیوی ہے، میں جانا چاہا لیکن نہ جا سکا، واپس آ گیا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو جانا چاہیے تھا، وہ محل دیکھنا چاہیے تھا، نہیں تمہاری بیوی پر کہیں میری نگاہ پڑ جائے اور تم غیرت میں آ جاؤ، اسی لیے میں نہیں گیا۔ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ کیا میں آپ پر غیرت جتاؤں گا؟ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ فرمایا اے عمر تم جنتی ہو، اللہ تمہارا محل ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی کو ایک بار کیا کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائے۔ ایسے خلفائے راشدین، ایسے عشرہ مبشرہ صحابی کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں محرم کے تعزیے منانے والے شیعہ جو کہ کافر ہیں، ایسے گالیاں دینے والوں کی عیدیں ہاں یہ لوگ کرتے ہیں جو بھولے بھالے سنی مسلمان، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ شیعوں کے کتنے خطرناک عقائد ہیں، شیعہ کس حد تک امہات المومنین کو اور خلفائے راشدین کو گندی گالیاں دیتے، وہ بھی نہیں معلوم ہے ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمانوں کو۔ بس محرم کرتے ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں، چونگے بنا کر کھاتے ہیں، لے کر ناچتے ہیں اور ہو گئی عید، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے، اللہ کے واسطے یہ غلط ہے، ایسا مت کیجئے۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک رمضان کی عید، دوسری بقرعید کی عید، ان 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ لوگ بہت بڑے بڑے الفاظ کے ذریعے گالیاں دینے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، رواہ البخاری، رواہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا یاد رکھنا اللہ کی لعنت اس کے اوپر، اللہ کے نبی کی لعنت اس کے اوپر، سارے انبیاء کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، تمام مومنوں کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوگی۔ اب جس آدمی پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مسلمانوں مردوں عورتوں کی لعنت برس رہی ہے، ایسے ملعونوں کی عیدیں ہم لوگ کر رہے ہیں، ایسے ملعون لوگوں کی عیدیں ہم کر رہے ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اور اس کے رسول کے ولیوں کو، اللہ کے ولی کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کسے بولتے ہیں؟ دوست کو بولتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء ہیں یہ صحابہ کرام، انبیاء کرام۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کی جیسی پاک ہستیاں۔ اور یہ کون ہستیاں ہیں صحابہ؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے خون بہانے سے، جن کے جان مال تن من دھن، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج
اسلام ہمارے تک آ کر پہنچائے۔ اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے، اگر وہ صحابہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر اسلام نہ پھیلاتے، ہمارے ہندوستان میں بھی، ہمارے ہندوستان کی سرزمین میں بھی بہت سارے صحابہ کرام آئے ہیں۔ مالک بن دینار، ایک مالک بن دینار، اور اسی طرح محمد بن مسلم، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ اس ہندوستان کی سرزمین کو آئے ہیں۔ مالک بن دینار کی قبر مبارک کیرلا کے اندر موجود ہے۔ بہت سارے تابعین، تابعین اس ہندوستان کو اسلام لے کر آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، صحابہ اکرام، تابعین، تابعین اسلام لے کر اس ہندوستان آئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ بھی اسلام کا پرچار کیے ہوں گے، ہم ان کے خلاف نہیں بولتے، لیکن صحابہ اکرام ہندوستان میں اسلام لے کر آئے، یہ تاریخ کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ صحابہ، تابعین، تابعین اس ہندوستان میں اسلام لے کر آئے۔ ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اسلام دیکھ رہے ہیں، ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اسلام پر چل رہے ہیں۔ اگر صحابہ کو گالی دو گے، اگر صحابہ کو برا بھلا کہو گے، پھر کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہو؟ یہ نمازیں جو پڑھ رہے ہو، یہ روزے جو رکھ رہے ہو، یہ زکات جو دے رہے ہو، یہ حج عمرہ جو کر رہے ہو، انہی صحابہ نے نبی سے سیکھ کر ہم کو بتایا، تب جا کر ہم اسلام سیکھیں، تب جا کر ہم کو اسلام معلوم ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس ماہ محرم میں سیاہ کپڑے پہننا، کالے کپڑے پہننا، نوحہ کرنا، چیخ مار مار کے رونا، تعزیے بٹھانا، منہ پیٹنا، بھوکے پیاسے رہنا، ننگے پاؤں پھرنا، گھروں کے اوپر جھنڈے لگانا، عورتیں اپنے زیور نکال دینا، ماتمیز زنجیروں کے سارے، چاقوؤں کے ذریعے، بلیڈوں کے ذریعے اپنے پیٹھ کو، اپنے گریبان کو زخمی کرنا، پیدا ہوئے سو بچے کو تک بلیڈ سے پیشانی پر کٹ لگا کر خون نکال کر کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے ماتم میں میرا بچہ بھی شریک ہے، نعوذ باللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اور اسی طرح قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین کے قبروں پر پھولیں چڑھانا، اور بہت سارے ایسی ویسے حرکتیں کرنا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے ویسے مجلسیں قائم کر کے نوحہ کے گیت گانا، یہ تمام اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ تمام اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کو گالیاں دینا، میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اسلام وہی ہے جو صحابہ نے ہم کو بتایا، اسلام وہی ہے جو تابعین نے کر کر بتایا۔ صحابہ اور تابعین، نبی علیہ السلام نے کہا جنت میں جو جماعت جائے گی، اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، 70 پر 2 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ نبی سے پوچھا گیا وہ ایک جماعت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو صحابہ کرام کو نبی نے بتایا تھا میں اور میرے صحابہ جس عمل پر قائم ہیں، ایسا عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ آپ نبی کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے دور دور تک، کونے کونے تک ایسے ماتم، ایسے جلوس، ایسے نوحہ، ایسے تعزیے آپ نہیں بتا سکتے۔ جب نبی کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تو جو بعد میں پیدا ہوئے اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اسلام وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، اسلام وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد جتنی چیزیں پیدا ہوئے نئے نئے نام سے، ثواب کی نیت سے، وہ تمام خرافات میں شامل ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا مائک میں کئی کو بیان دے رہی، نبی کے زمانے میں مائک نہیں تھا، آج مائک میں دے رہے نا، یہ بھی بدعت۔ نبی کے زمانے میں چشمہ نہیں تھا، تمہیں چشمہ کا ایک ڈال لی، یہ بھی بدعت۔ نبی کے زمانے میں یہ پین نہیں تھا، تمہیں پین کا ایک رکھ لی، یہ بھی بدعت۔ نبی کے زمانے میں موبائل نہیں آتا، موبائل کا ایک استعمال کر رہی، یہ بھی بدعت۔ ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم، یہ زمانے کے جو بھی نیو ٹیکنالوجی ہے، اسے ہم اسلام سمجھ کر، ثواب سمجھ کر نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی پیدا کردہ خلقت میں سے نئی چیزیں جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ بنایا، اور قیامت تک ایسی اور نئی ٹیکنالوجی اللہ بناتا رہے گا انسان و جناتوں کے فائدے کے لیے۔ اسے استعمال کرنا بدعت نہیں ہے، لیکن جو عیدیں لوگ کرتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ ہم چشمہ ثواب کی نیت سے نہیں پہنتے۔ ہم مائک میں بیان دیا تو 100 نیکیاں زیادہ ملتی، مائک میں نہیں دیا تو 100 نیکیاں کم ملتی، ثواب کی نیت سے مائک میں بیان نہیں کرتے۔ موبائل استعمال کرے تو 1000 نیکیاں اللہ دیتا، موبائل استعمال نہیں کرتے گناہ کبیرہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھے وہ کرنے کا بدعت نہیں ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ نیا کام جسے ثواب سمجھ کر کیا جاتا، اسلام سمجھ کر کیا جاتا، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت۔ اللہ کے نبی نے کہا کل امور محدثاتها، ہر نیا کام کرنے سے اسلام میں بچو۔ کل امور محدثاتها،
اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت کہلاتا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی. اسی گمراہی سے بچانے کے لیے اسلام آیا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جو لوگ اس طرح کے خرافات کرتے ہیں، محرم کے تعزیے بٹھاتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو شرافت سے، اخلاق سے سمجھانا ہمارا فریضہ ہے. برے باتوں سے نہیں بولنا، ڈرا کر نہیں بولنا، جھڑکا کر نہیں بولنا. دعوت کا کام کبھی بھی محبت سے کرنا، دلائل کے ذریعے کرنا، قرآن مجید کی آیات اور نبی کے احادیث کے ذریعے سے دعوت کا کام کرنا. کبھی بھی کسی بھی انسان کے عمل کو جھٹکا کر، رذیل کر کے تو جہنمی رہے، تو ایسا رہے، تو خبیث رہے، تو ایسا ہرگز نہیں بولنا. اخلاق سے کبھی بھی دعوت کا کام کرنا، اور عزت کے ساتھ کبھی بھی کسی انسان کو نیکی کی طرف بلانا. اس کے عمل میں اسے ذلیل کر کر کبھی بھی دعوت کا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کے کام کی اسے افسوس دلانا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کی دلیل قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. پیار سے سمجھانا، مانے ٹھیک، نہیں مانے اللہ کے حوالے کرنا. دعوت دینے کا فریضہ صرف ہمارے ذمہ اللہ بنا دیا ہے. ہدایت کا ذمہ اللہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں رکھا، ہدایت کا ذمہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. پہنچانے کی ذمہ داری صرف ہماری ہے. ہدایت کے دروازے دلوں کے اللہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا، اے علی، اگر تمہاری دعوتی کام سے ایک بھی انسان ہدایت پر آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر. اگر آپ کے دعوتی کام سے ایک بھی شخص ایسے بدعت کو چھوڑ دیا، ایسے خرافات سے بچ گیا، انشاءاللہ قیامت کے دن تمہاری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کافی بنا دے گا. ایک انسان کو ایسے خرافات سے، توحید پر تم اخلاق سے ہی بڑے ادب سے اگر تم لے کر آ گئے، وہ ایک انسان ہدایت پر آئے گا. کل اس کی شادی ہوگی، اس کے 2 بچے، پھر اس کی شادیاں ہوگی، اس کے 4 بچے، ان کی شادیاں، اس کے 10 بچے. قیامت تک وہ ایک انسان کا بڑا خاندان بن جائے گا. وہ تمام خاندان والوں کا اجر تم کو ملے گا، کیونکہ تمہاری وجہ سے اس کا دادا پردادا ہدایت پر آیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اخلاق کے دائرے میں رہ کر کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب و سنت کی دعوت کا، اشاعت کا کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. امت کے ان لوگوں کو جو گمراہی میں، خرافات میں، بدعات میں ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب، نبی کے سنتوں کی جانب، توحید و رسالت کی جانب، سنت کی جانب بدعات سے روکتے ہوئے، توحید کی جانب شرک سے روکتے ہوئے، صراط مستقیم کی جانب گمراہی سے روکتے ہوئے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر اخلاق کے ساتھ دعوتی کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما. سب سے پہلے ہم بولنے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما، امت محمدیہ کو نیک ہدایت عطا فرما. ہماری بستی پر، ہمارے ملک پر اے اللہ تیری بارشیں، رحمت کی بارش نازل فرما. ہم میں سے جو مرد و خواتین ہیں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے. جو قرضداری میں ڈوبے ہیں اللہ ان کی قرضداری کو دور کر دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کرنے کی امید رکھتا ہے، ان کے لیے چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں نیک جوڑوں کا انتظام فرما. جو شادی شدہ ہو کر بھی بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے. اے پروردگارہ زندگی کے آخری سانس تک تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو اے اللہ مرتے وقت تجھے راضی کرنے والے کام کرتے کرتے کلمے والی موت، شہادت والی موت عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.